اسلام آباد میں 9 مئی کیس میں اہم پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت نے 10 مجرمان کو سزائیں سنا دی۔ مجرمان کو 6 سال تک قید اور جرمانہ کیا گیا۔ سزا یافتہ 10 افراد میں 4 افغان باشندے بھی شامل۔ سزا یافتہ افغان مجرمان میں داؤد خان، یونس خان، احسان اللہ اور لال آغا شامل۔ دیگر مجرمان میں عابد محمود، احسن ایاز، متی اللہ، شوکت ذاکر اللہ شامل۔ روپوش مجرمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری۔ کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ سعودی عرب کے خلاف بیان زہر آلودہ قرار، پاک سعودیہ دوستی میں رکاوٹ بننے والے ہاتھ کو قوم توڑ دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نام لیے بغیر سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا سعودی عرب کے خلاف بیان میں بڑی کوئی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی، کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے صاف صاف بتا دیا، مزید کہا سعودی عرب جیسے دوست کے خلاف زہر اگلا جائے گا تو وہ کیسے سوچیں گے۔ بشرا بی بی کا بیان، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی اکثریت کا خود کو الگ کرنے کا فیصلہ۔ بشرا بی بی کے بیان پر تحریک انصاف کی قیادت میں تشویش۔ بشرا بی بی کو کسی بھی معاملے سے پہلے بانی یا پارٹی سے مشاورت کا کہہ دیا۔ بشرا بی بی 24 نومبر کے احتجاج کا حصہ ہوں گی مگر کردار مرکزی نوعیت کا نہیں ہوگا۔ بشرا بی بی کی مشال یوسف زئی کے ذریعے بانی کو پیغام پہنچانے کی کوشش، پارٹی قیادت کی تشویش پر بانی کا بشرا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کا حکم۔ اسلام آباد کی طرف آنے والی تمام موٹر ویز بند، وفاقی حکومت نے لاہور اسلام آباد موٹر وے کو بند کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر وے کو مرمتی کام کی وجہ سے بند کیا گیا۔ پشاور سے اسلام آباد، پنڈی بھٹیاں سے ملتان موٹر وے M4 بھی ٹریفک کے لیے بند۔ میٹرو بس سروس آج سے اسلام آباد جبکہ 24 نومبر کو جرواں شہروں میں مکمل بند ہو رہے گی۔ گرین لائن، بلیو لائن، اورنج لائن سروس کو بھی بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی اور لاہور کے تمام بس اڈوں کو بھی بند کر دیا گیا جبکہ لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے بھی بند۔ ابھی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ واپس نہیں لے رہا ہوں۔ 24 نومبر کو احتجاج ہر صورت ہوگا، بانی پی ٹی آئی ڈٹ گئے۔ بانی نے کہا 24 نومبر کو آزادی کے لیے نکلنا ہے، 8 فروری کو ووٹ دے کر ثابت کیا آپ قوم بن کر نکلے۔ گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی نے جتنا قید رکھنا ہے رکھ لیں، نظام کو قبول نہیں کروں گا، 24 نومبر کی کال پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ بانی کا پیغام ہے لوگوں نے پرامن احتجاج میں شامل ہونا ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں احتجاج ملتوی نہیں ہوگا، دوسری طرف بیرسٹر سیف کہتے ہیں احتجاج جعلی حکومت کے لیے ڈراونا خواب بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج سے کیسے نمٹنا ہے، حکومت کا ایکشن پلان تیار۔ پنجاب میں 3 دنوں کے لیے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی۔ اقدام امن اور امان کے قیام، انسانی جانوں اور ملک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر اور ایف سی کے 30,000 سے زائد اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد کے تمام ہاسٹلز کو بھی بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور اب ہم ویسے ہی لاء کے تحت پابند ہیں اپنے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے، اگر کوئی نقصان ہوا تو عدالتی حکم توڑنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا دھاوا بولنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ایک طرف جنازے، دوسری طرف صوبائی حکومت چڑھائی کی تیاری کر رہی ہے، دوسری جانب حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔
190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का नैब को 26 नवंबर को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी की बिना पर जारी किए गए। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI की रिहाई की रूट कार्ड अटियाला जेल में जमा। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। घरेलू खातून ने पाकिस्तान पर हमला किया। हैरान हूँ, पाकिस्तान के मोहसिन मुल्क पर हमला किया गया, इससे बिगाड़ का अंदेशा है। इसके नतायज से ये वाकिफ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीदी निश्तर चला दी। कहती हैं धरनों की कॉल फेल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक और पंजाब पर बार बार हमले कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान को साजिश के जरिए कमज़ोर किया जा रहा है। मासूम लोगों को मारने वाले दहशतगर्द हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। कमेटी अरकान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ, आसिम नज़ीर तारर, आहद चीमा शामिल। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पीपल्स पार्टी से मशावरत के बाद ताउन मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 से इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों के बैंड्स ने सलामी पेश की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दिफाई नुमाइश का दौरा, गैर मुल्की अस्करी हुकाम, दिफाई सनत के नुमाइंदगान और शुरा से मुलाकातें, बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की, आलमी दिफाई रुझान और मुस्तक़बिल के ताउन की इम्कानात पर तबादला ख़याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाक़ाई सलामती को मुस्तहकम करने में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। चमचमाती ट्रॉफी कराची के KMC बिल्डिंग पहुंच गई। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह और मेयर मुर्तज़ा वहाब ने खुशामदीद कहा। मुर्तज़ा वहाब बोले चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों को हर तरह की बल्दियाती सहूलतें मुहैया करेंगे। मेहमान टीमों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान के दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। और सवात में सफ़ेद मोतियों की बरसात, मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों की सफ़ेद चादर ओढ़ने पर दिलकश मनाज़िर। सियाहों की बड़ी तादाद मालम जबा पहुंची। सियाह जिप लाइन और चेयर लिफ्ट पर कुदरती मनाज़िर देखकर इंतहाई खुश।